अस्सलामु अलैकुम। कुरान अपने मानी से ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली, यानी वो किताब है जो पूरी दुनिया में यकीनन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। रमज़ानुल मुबारक वो मुबारक महीना जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ और तकरीबन 23 साल के अरसे में ये किताब तकमील को पहुँच गई। माह रमज़ान बहुत ही बरकतों वाला महीना है, जहाँ पर इसकी और बहुत सी बरकतें हैं। एक बहुत बड़ी बरकत ये है कि इस माह मुबारक में कुरान करीम बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। यानी वो कुरान पाक जो पूरा साल सजा संवार के खूबसूरती और एहतराम के साथ ऊपर अलमारियों में चढ़ा दिया जाता है, उसका भी रमज़ान के महीने में मुसलमानों के आम घरों में नुज़ूल हो जाता है, यानी अलमारी से नीचे उतार लिया जाता है और हाथों में पकड़ लिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम में से अक्सरियत के रोज़ का एक सिपारा आदत बना लेते हैं, क्योंकि हमें महीने के 30 दिन में 30 सिपारे मुकम्मल करने होते हैं। और जो कोई बहुत बहादुर है वो एक दिन में 2 सिपारे पढ़कर 2 कुरान पाक मुकम्मल कर लेगा। और आम तौर पे कहा फिर क्या जाता है कि मैंने 4 कुरान पढ़े, मैंने 3 कुरान पढ़े। भाई कुरान तो एक है, आपने 3-4 कुरान कौन से पढ़े? यानी उनके कहने का मतलब ये होता है कि मैंने कुरान को 2 मरतबा या 3 मरतबा या 4 मरतबा मुकम्मल पढ़ा। कुरान पढ़ने का ये तरीका क्या मुनासिब है, फ़ायदेमंद है, दुरुस्त है? बहुत से लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि यह हदीस पाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को हर रमज़ान में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान पाक दोहराया करते थे। सुन्नत की हैसियत से बेहतरीन अमल है, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अल्लाह का हुक्म क्या है पहले उस पर गौर कर लेते हैं। कुरान को नज़ूल करने वाला, कुरान को बयान फरमाने वाला अल्लाह इस बारे में हमें क्या हिदायत देता है, कुरान ही से देख लेते हैं। सूरत दुखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, हमने कुरान को आपकी ज़ुबान में आसान कर दिया ताकि लोग नसीहत ले सकें। फ़र्दन फ़र्दन सबको हिदायत है, सबके लिए ये वो कीमती एक नुस्खा है जिसके लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि कुरान को कैसे पढ़ा जाए। अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें बता दिया है सूरह अल-क़मर की इस आयत मुबारक में, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? फिर एक मशहूर ख़ूबसूरत आयत वरत्तिल कुरान तरतीला, यानी अल्लाह ताला ने हमें ये भी हिदायत दे दी कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। सिर्फ नाजरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुझान है, उसकी तरफ कुछ अहादीस भी हैं, आइए देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान को इस तरह पढ़ा करो कि अपने कानों को सुना सको और अपने दिल को समझा सको। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही एक और हदीस है, फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान को ठहर ठहर कर अल्फाज और हरूफ को खूब वाज़े करके पढ़ा करो। तुम में से किसी का भी इरादा आखिरी सूरत तक पहुंचने का नहीं होना चाहिए। इन सब बातों से हमें क्या समझ आती है? और मज़ीद कुरान से मुतल्लिक़, कुरान को हमें कैसे समझना है, कुरान को हमें क्या समझना है, इसके साथ हमें क्या रवैया रखना है, इसके लिए मेरी पिछली एक वीडियो कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड की है, कुरान क्या है। एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको आ जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिए, उससे जहन की बहुत सारी गिरें इंशाल्लाह ज़रूर खुल जाएंगी। कुरान के इन आयात और इन अहादीस को लेकर हमें क्या बात समझ आती है? क्या हमारा वो रवैया, हमारा वो मिजाज जो कुरान को लेकर आज तक हमने बनाया हुआ है, क्या वो दुरुस्त है? क्या उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं है? हम आज तक सिर्फ़ कुरान को सवाब हासिल करने की खातिर ही पढ़ते चले आए हैं, जबकि कुरान पाक का मंशा अल्लाह ताला के नज़ूल करने का कतन ये नहीं है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर हर माह रमज़ान में नबी करीम अलैहिस्सलाम को कुरान पाक दोहरवाया करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम की तो अपनी ज़ुबान अरबी थी, आपको वहाँ कुछ समझने की तो ज़रूरत नहीं थी, और फिर आप नबी थे और हम आम मुसलमान, हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है। तो अगर हम भी हर साल सिर्फ सुन्नत पूरी करने की नीयत से रमज़ान के महीने में कुरान 1, 2 या 4 मरतबा ख़त्म करें, मुकम्मल करें, तो ये उसका हक़ अदा करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। कुरान का हक़ ये है कि जिस मकसद के लिए उसको अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाया, हम उस मकसद की तरफ तवज्जो दें। जहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि कुरान को हमने आसान कर दिया नसीहत के लिए, तो कोई है नसीहत लेने वाला या समझने वाला? तो फिर मकसद तो कुरान से नसीहत लेना और कुरान को समझना हुआ ना।
اب ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، یعنی کہ جس سے ہمارا دل بھی مطمئن ہو، ہماری روح بھی اطمینان پکڑے اور ہمیں اس کے اصل مقصد سے فائدہ حاصل کرنے کا شعور آ جائے۔ اللہ کے ایک بہت اچھے دوست، بہت پیارے دوست محمد عظیم برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت سا نسخہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو 7 مرتبہ اپنی زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو یہ وہی بات آ گئی، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو ہم نے کس طرح سمجھنا ہے، یہ ہم پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کے ان دوستوں کے بتائے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے سے نسخے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس جو ہیں یہ بہت کارآمد ہوتے ہیں، آپ بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کا پڑھا ہوا، فجر کا پڑھا ہوا قرآن مشہود ہوتا ہے، یعنی مشہود کا معنی ہے شاہد سے، یعنی کھل جانا، واضح ہو جانا، دکھ جانا۔ مائنڈ سائنس کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت ہمارا شعور اتنا طاقتور، اتنا فریش ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو جلدی ایبزارب، جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی ریسرچ کرنے لگیں، دماغی کوئی کام ایسا لینے لگیں دن کے وقت، تو صبح کے اوقات اس کے لیے بہت بہترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی خاطر صبح لے کر بیٹھیں تو ہمارے ذہنوں میں جلدی اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ ثواب کی دوڑیں لگانا چھوڑ دیجئے، سارا سال بھی ہم لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ ماہ مبارک جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں الروح یعنی اعلیٰ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دیا اللہ پاک نے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر وہ کیسے ہوئی؟ یعنی رمضان المبارک کے 2 عشروں میں اگر ہم روحانی روزے رکھیں اور اس طریقے پر پورے رمضان کو پلان کر کے چلیں کہ ہمیں آخری عشرے کو بہترین طور پہ حاصل کرنا ہے، پانا ہے، اور اس رات کو پانا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ہوگا کیا کہ آہستہ آہستہ ایک ذہن بنتا چلا جائے گا، اور 21ویں روزے ہمارے اندر اتنی لطافت پیدا ہو چکی ہوگی، ہم فزیکلی بھی اتنے فٹ ہو چکے ہوں گے اور مینٹلی بھی اتنے ریلیکس ہو چکے ہوں گے کہ ہم اب اگر قرآن کو کھول کر بیٹھیں اس کو سمجھنے کے لیے، یا ہم مراقبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اور ہم قرآن کے ان گہرے معنوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے جو عام حالات میں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو ان قیمتی گھڑیوں کو بجائے صرف ثواب کو ذہن میں رکھ کر ناظرہ پڑھتے جانے سے کتنا بہتر ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بدلیں۔ ریڈنگ کر کر کے ہی ہم خود کو سیٹسفائیڈ کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ وہ کتاب کے جو علوم کا خزانہ ہے، جس کے اندر نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی فائدوں کا بھی لاشمار علم موجود ہے، اس کو صرف ہم اس زبان میں تحریر پڑھ پڑھ کے آخری عمروں کو پہنچ گئے ہیں جس زبان کے ہمیں معنی ہی نہیں آتے۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھنا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اپنے بچوں کو آج سے ہی، جہاں پر ہم دیگر علوم سکھانے کے لیے ٹیوٹرز لگاتے ہیں، ان کو آن لائن کلاسز دلاتے ہیں، ہزاروں روپے فیسیں خرچ کرتے ہیں، ڈھیروں کتابیں لا کر دیتے ہیں، ان کے لیے لازم کر دیں کہ عربی زبان بھی آپ نے ایز اے لینگویج سیکھنی ہے۔ اس کے بعد خود آج ہماری جتنی زندگیاں گزر گئیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم آج سے ہی عربی زبان کو سیکھنا اپنی عادت بنا لیں۔ اب رمضان کے مہینوں میں اگر ہم عربی زبان سیکھنا شروع کریں گے تو یہ گھڑیاں پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں آتی ہیں یا نہیں۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں یہ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم حدیث کے مطابق کتب میں سے کوئی بھی آخری صورت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے، یعنی کہ جلد بازی میں صرف 30 سپارے پورے نہیں کرنے، ہم آج سے ہی جہاں جہاں جس سپارے پر بھی ہیں ہم اس کو اس ترجمے کے ساتھ رک کر پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی ہماری زبان ہے۔ عید سے پہلے میکسیمم جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک زندگی دیں گے تو اگلے وقت میں عید کے بعد ہم اس کام کو جاری رکھیں گے، اور اگلا رمضان آنے تک ہم بہت حد تک قرآن پاک کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ کیا صرف ترجمہ پڑھنا ہے یا اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے؟ تو فی الحال ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ترجمے پہ توجہ کریں، کیونکہ قرآن پاک ہم سب کے لیے فردن ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا ہر قاری کے لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ اپنا فرمان اور وعدہ ہے تو قرآن ہمیں کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟
قرآن کا یہ بڑا خوبصورت سا انداز ہے کہ ایک آیت کو اگر آج میں نے پڑھا اور وہ مجھے جس طرح سمجھ آئی، مجھے لگا مجھے پوری سمجھ آ گئی، اگلے روز میں نے جب پھر اس آیت کو پڑھا تو اس کے معنی مجھے کسی اور طرح سے سمجھ آئے، اس کے بعد میں جتنی بار اس کو پڑھتی جاتی ہوں اس کے اندر سے راز منکشف ہوتے جاتے ہیں۔ آپ بھی اس کی پریکٹس کر کے دیکھیے، ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو یہ سمجھ لینا کہ دوسری بکس کی طرح بس ایک بار پڑھیں گے اور سمجھ آ جائے گی، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کو اپنی بیڈ بک بنائیے، قرآن پاک کو اپنے سرہانے رکھ کر سویا کریں، چلتے پھرتے ہمارا دھیان، ہمارا رجحان اس طرف رہے، فلاں آیت کو لے کر میں کل سوچ رہی تھی، اب اس آیت کے بارے میں ایک اور خیال آیا تو فوراً قرآن کی طرف لوٹیں، جا کے اس آیت کو پھر سے پڑھیں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، پیپر وہاں پہ رکھا ہو، پینسل رکھی ہو، فوراً سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اگلی مرتبہ پھر چلتے پھرتے کام کرتے، کوکنگ کرتے، دیگر اپنے کام کرتے، آپ کا دھیان جب اس آیت کی طرف ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو خود اس آیت کو منکشف کرتے جائیں گے۔ تو پھر آج یہ فیصلہ کر لیجئے، تھوڑے ہی روزے باقی رہ گئے ہیں، کیا ہم نے صرف ناظرہ پڑھ کے ثواب اکٹھا کرنا ہے، یا ہم نے نصیحت لینی ہے، ہدایت لینی ہے، اپنی اس موجودہ دنیاوی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور آخرت کے لیے بھی وہ سامان ساتھ لے کر جانا ہے جس سامان کو ساتھ لے جا کر ہی ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر آج سے ہی قرآن کو اپنی زبان کے ترجمے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا شروع کر دیں۔